پرانے زمانے میں جو لوگوں نے اتنے لمبے لمبے سفر کیے، وہ ستاروں کی گائیڈنس، یہ بہت علم تھا پہلے لوگوں کا، ستاروں کا علم، وہ والا علم نہیں جو نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، وہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ستارے کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے ستارے۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے تو اس کے حساب سے آپ کا ستارہ، وہ پہلے ایک اخبار میں مضمون آیا کرتا تھا، آپ کا برج جو ہے وہ یہ ہے، آپ کا یہ ہے، آپ کا اسٹار یہ ہے، تو آپ یہ دیکھتے تھے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اس میں جو پیش گوئیاں تھیں نا، امکان، آپ کا سفر کا امکان ہے، تھوڑا سا بھاری رہے گا، عجیب سی فضول قسم کی، تاکہ پکڑائی میں نہ آئے۔ اگر سیدھا سیدھا بولتے نا اس ہفتے آپ کی شادی ہو جائے گی، پھر نہیں ہوتی، آدمی پریشان ہوتا ہے، یار یہ کیا مذاق، یا اس ہفتے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، پھر جن جن کی ہو گئی ہے وہ ٹینشن میں آتے ہیں کہ یار یہ تو جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ایسی پیش گوئی یہ کرتے نہیں ہیں، امکان رہے گا، ایسے فضول قسم کی پیش گوئیاں کہ لوگ ویسے ہی وہم میں آ جائیں کہ کچھ تو ہے۔ اور وہ افسران بالا کی طرف سے کچھ تناؤ رہے گا۔ اب ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی افسران بالا تو ہوتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ ٹینشن تو وہ، کوئی دنیا میں ایسا افسر دیکھا جو ٹینشن نہ دیتا ہو؟ تو کچھ تناؤ رہے گا، کچھ ریلیز، کچھ آپ کو وہ ٹینشن کم کرے گا۔ تو ظاہر ہے کبھی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، کبھی ٹینشن کم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ناپی تو جا نہیں سکتی ہیں، فضول قسم کی بکواسات، اللہ بچائے۔ لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان میں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا ہاتھ جب انسان بند کرتا ہے نا، تو جس اسٹائل میں بند کرے گا اسی اسٹائل میں لکیریں بن جاتی ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں مٹھی بند کر کے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے ہاتھ میں کیا پڑ جاتی ہیں؟ بولو نا بھائی، لکیریں۔ تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی۔ وہ جب آپ ان کو دیکھ کے کچھ مستقبل کا پلان کر رہے ہوتے ہو تو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم سے بڑا بے وقوف میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ یہ ہاتھوں کی لکیروں کا پیغام ہے ہر احمق اور بے وقوف کے لیے کہ جو ان پہ غور کر رہا ہوتا ہے نا۔ بچپن میں ہمیں بچے کہتے تھے یوں ملاؤ، تو اگر یہ بے مکمل بن رہا ہے تو پھر تو رپورٹ صحیح ہے۔ میرا بے مکمل نہیں بن رہا، تھوڑی لکیریں دائیں بائیں جا رہی ہیں۔ وہ کہتے تھے میرے ٹینشن ہے بھائی۔ وہ کہتے بڑی کیا ہے، ٹینشن میں رہو گے۔ تو اللہ نے تو بچایا ہے ٹینشن سے، الحمدللہ، اللہ بچائے رکھے۔ جو پیش گوئیاں کرنے والے تھے ان کی لکیریں صحیح ہو کے بھی بیچاروں کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی۔ تو ستاروں کا جو ہے نا، یہ نجومی وجومی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نجومیوں کے پاس آئے، کاہنوں کے پاس آئے، تو اس نے انکار کیا اس کلام کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس نے انکار کیا اس کلام کا جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے۔ یہ تو حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے زیارت کی نبی نے، لیکن خیر یہ اختلافی موضوع ہے کہ نبی کی جو حدیث ہے کاہنوں کے بارے میں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اس کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ایک ستاروں کا علم وہ ہوتا ہے جو ماہرین فلکیات، جو سائنسدانوں کے پاس ہے۔ وہ ستاروں کے وجود سے، ان کی ڈائریکشن سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کدھر ہے، کدھر جانا ہے، سفر کدھر کرنا ہے۔ تو یہ آج بھی ہوتا ہے، بحری جہاز کے کپتان کے پاس یہ علم ہوتا ہے، وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ اب تو کیلکولیشن ہو گئی ہے، سب کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا۔ اب دیکھیں سمندر میں تھوڑی سی دیر آپ آگے جا سفر کریں تو بالکل انسان اندھا ہو جاتا ہے سمندر میں، اسے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جانا ہے۔ صحرا میں بھی ایسا ہی ہے، صحرا میں آپ نکلیں تو علامتیں ختم، اب نہیں پتا کہاں جانا ہے۔ ذرا سی ڈائریکشن آپ کی چینج ہوئی تو آپ کہیں کے کہیں نکل جاؤ گے۔
دیکھیں ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اگر تھوڑا سا دائیں ہو گئے تو یہ قبلے سے تھوڑا سا دائیں تھوڑی ہوگا, جب وہاں پہنچے گی یہ لکیر ہماری تو پتہ نہیں کون سے ملک میں جا رہی ہوگی. لیکن نماز میں تو اس کو قبول کر لیا گیا ہے کہ اب پورا پھٹا لے کے تھوڑی تم نماز میں کھڑے ہوگے, تھوڑا سا دائیں بائیں ضرورت کی وجہ سے. لیکن جب آپ سفر کرنا شروع کرتے ہو تو بالکل اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے, ایک دم ناک کی سیدھ میں, اور یہ بھی ضروری ہے کہ ناک بھی سیدھی ہو, پھر ہی تو ناک کی سیدھ میں جائے گا نا. تو پہلے زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو ستاروں کو دیکھ کے, یہ سریا ستارہ ہے, یہ سہیل ہے, یہ لوگ ایسے بتاتے تھے یہ تمہارے دائیں کندھے پہ رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو دائیں کندھے پہ اتنے زاویے سے رکھ کے سفر کرو گے تو فلاں ملک پہنچ جاؤ گے. بڑا ان کی کیلکولیشن ہوتی تھی کس موسم میں یہ ستارہ کہاں ہوگا تو ڈائریکشن کتنی چینج کرنی, اور بالکل صحیح سمت میں پہنچتے تھے.